الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائی قرآن سے ہوا تھا۔ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، اب ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے اور ناظرین کرام سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر ملائکہ نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چنا ہے، تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں میں تجھے ممتاز کر دیا ہے۔ اے مریم، آپ نے اب اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہنا ہے اور سجدہ کرتی رہنا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہنا ہے۔ اے ہمارے حبیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت تو وہاں موجود نہیں تھے، اور آپ اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے جب بیت المقدس کے خادمین مریم کی سرپرستی لینے کے لیے آپس میں قرعہ اندازی کی خاطر قلم ڈال رہے تھے اور وہ جھگڑ رہے تھے۔ پھر ملائکہ نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اس کا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، وہ لوگوں سے گہوارے میں ہی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کلام کرے گا، وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے اور وہ بات امر واقعہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، جس میں ہمارے لیے دو تین باتیں بہت سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ مریم کو جنم دینے کے بعد اپنی منت کے مطابق بیت المقدس لے کے گئیں تو وہاں پر بہت سارے خادمین موجود تھے، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ مریم کی پرورش ان کے حصے میں آ جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب کی خواہش کیوں تھی؟ اور خاص طور پر زکریا علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کے حصے میں آ جائے پرورش کے لیے۔ ناظرین کرام، پھر قرعہ اندازی اختیار کی گئی، قرعہ اندازی ڈالی گئی، اور اس قرعہ اندازی میں اپنے وقت کے مطابق جو بھی طریقہ کار ہوگا، نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا، ان کے بھاگ جاگے، ان کی خوش نصیبی ہوئی کہ مریم کی پرورش ان کے حصے میں آئی۔ اب باقی تمام کی خواہش بھی کیوں تھی، یہ آج پروگرام صدائے قرآن میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور پھر ناظرین کرام، جب قرعہ اندازی کی گئی تو اس سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر قرعہ اندازی ہمارے دین میں بھی، آج بھی، اسلام میں بھی، کیا اس کا جواز ہے؟ قرعہ اندازی کسی معاملے میں ہو سکتی ہے؟ تو اس کا تفصیلی جواب تو ہم آج اپنے مہمانوں سے لیں گے ناظرین کرام، لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ ہاں، قرعہ اندازی ہو سکتی ہے۔ جہاں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے کسی کے حقوق خود طے کر دیے ہیں، وہاں قرعہ اندازی نہیں ہو سکتی، وہاں اللہ کا حکم ہی بروئے کار لایا جائے گا، اسی کو مانا جائے گا۔ مثلا ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، وراثت کے قوانین میں اللہ رب العزت نے یہ طے کر دیا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ یہاں قرعہ اندازی نہیں ہو سکتی کہ ہم قرعہ اندازی کر کے دیکھ لیں کہ 2 حصے کس کے، مرد کے ہو سکتے ہیں یا عورت کے ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ نے طے کر دیا ہے
اسی کے ہوں گے. یہاں قرآن اندازی نہیں ہے. اب کہاں ہو سکتی ہے؟ جہاں کسی کے حقوق کا تعین انسان کی رائے کے مطابق ہو سکتا ہے وہاں قرآن اندازی ہو سکتی ہے. جیسے کسی کا گھر ہے اور 4 بھائی ہیں اور اس میں ہر ایک کے برابر کمرے ہیں، مثال کے طور پر 2 کمرے ہیں، اور اس گھر کا فرنٹ بھی ہے، بیک بھی ہے، 2 کمرے اس طرف ہیں، شمال میں ہیں، 2 جنوب میں ہیں. تو اب ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ مجھے یہ حصہ مل جائے، مجھے یہ حصہ مل جائے. تو وہاں پر قرآن اندازی ہو سکتی ہے. برابر حقوق ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے کوئی طے نہیں کیا کہ ایک بھائی کو فرنٹ والا حصہ ملے گا، دوسرے بھائی کو بیک والا ملے گا، تیسرے کو جنوب کا اور چوتھے کو شمال کا. یہاں انسان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور قرآن اندازی کے بغیر بھی افہام و تفہیم کے ساتھ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر نزاع ہے تو پھر قرآن اندازی کا سہارا لیا جا سکتا ہے، یہ معاملہ طے کیا جا سکتا ہے. ناظرین کرام، ایسے معاملات میں قرآن اندازی دین اسلام میں جائز ہے، لیکن اس پر ہم تفصیلی بات بھی ابھی کریں گے. اور تیسری بات ناظرین کرام آج کے سبق میں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں آ گئیں تو پھر ان کو ایک اور بشارت دی گئی کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے عفت مآب بنایا ہے اور عالمین کی عورتوں میں، خواتین میں تجھے ممتاز مقام عطا کیا ہے. اے مریم، تیرے بطن سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا اور اس پیغمبر کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. ناظرین کرام، یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو یہ جو بشارت دی گئی ملائکہ کے ذریعے سے دی گئی. ملائکہ کا باقاعدہ مکالمہ ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ. لیکن سوال یہ ہے جو سمجھنے کا ہے، جو آج آپ تک پہنچانا ہے اس کا جواب، وہ سوال یہ ہے کہ ملائکہ یا حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کوئی وحی لے کر آتے ہیں یا کوئی پیغام اللہ کا لے کر آتے ہیں وہ تو نبی کے پاس لے کر آتے ہیں. تو حضرت مریم نبی تو نہیں تھیں، پھر ان کے پاس اگر ملائکہ پیغام لے کر اللہ کا آتے ہیں تو کس کیپیسٹی میں آتے ہیں؟ اب یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے. مطالعے کے دوران یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا بھی جواب آج ہم آپ کو دیں گے. اور پھر ایک اور بات کہ مریم علیہ السلام جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں تھیں، ان کی زیر تربیت اور زیر پرورش تھیں، تو کس عمر میں ان کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے بطن سے مسیح عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوگا؟ یہ بھی آج پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہے. ناظرین کرام، ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے آپ تک یہ قرآن کریم کے کلام کی شرح کھول کر رکھنے کے لیے ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں میری دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے عالم دین، پروگرام صدائے قرآن کے مفتی اور عالم دین جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید. ماشاءاللہ عالم دین ہیں، قاری القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں، پی ایچ ڈی ہے، فائنینشیل میٹر پہ ان کی پی ایچ ڈی ہے. ناظرین کرام، بڑے اہم موضوع پر ان کی ڈاکٹریٹ ہے اور ہمارے پروگرام میں جب آتے ہیں تو بہت ساری گتھیاں سلجھاتے ہیں اپنے علم سے، اپنی دانش سے، اپنے تدبر سے، اپنے فکر سے، اپنے فہم سے، اپنے ادراک سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، الحمدللہ، شکر. ٹھیک ہے. اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں حافظ محمد نبیل رضا قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب، مقدمہ میں نے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا. بڑے اہم سوالات ہیں اور علمی سوالات ہیں جی. اور جب ایسے علمی سوال ہوتے ہیں تو خاص طور پر ہم آپ کو یاد کرتے ہیں. جزاک اللہ. یہ ہم جو روز تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں، سواد ہجر کو آباد کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی شکل بنانی ہو کار دنیا کی، تیرے خیال کو بنیاد کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. حفظ صاحب، مفتی صاحب، یہ جو میں نے عرض کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بیت المقدس لے کے گئے، دونوں طرح سے اس کو بولا، بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے، بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے. تو جب والدہ مکرمہ لے کے گئیں حضرت مریم کو اور
زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آ گئیں تو وہاں اور بھی مجاور تھے، اور بھی خادمین بیت المقدس تھے وہاں پر، اور سب کی خواہش تھی کہ مریم ہمارے حصے میں آئے۔ جی سوال ہے، ایک جنرل سا سوال ہے کہ سب کی خواہش کیوں تھی، اور خاص طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ استاد محترم گرامی قدر اور ناظرین کرام، سیدہ مریم سلام علیہا، ان کی جب پیدائش ہوئی تو جو منت مانی حضرت عمران نے اور ان کی بیوی نے حنہ نے، تو اس منت کے بعد انہوں نے تو دل میں یہ سوچا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا جو مسجد مقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی وہ صفائی ستھرائی کے لیے کام کرے گا، خدمت کے لیے خدمت کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہوا یہ کہ وضعتها انثى فلما وضعت، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس دنیا میں بھیج دیا تو اب ان کے والد اس دنیا میں یعنی اس دنیا سے یعنی کوچ کر چکے تھے۔ ہاں جی، اب ان کی کفالت اب کس کے ذمہ آئے؟ کیونکہ جب ان کے والد یعنی ان کی پیدائش کے بعد فوت ہو چکے تھے، اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو اس وقت جو مسجد مقدس میں جو خادمین کی تعداد تھی، بعض مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ 29 وہ خادمین تھے جو کہانت کا علم بھی جانتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ علم بڑا ہی عروج پر تھا، اور کہانت کے علم میں اس چیزوں کا علم تھا کہ یہ بڑی بابرکت متبرک یہ بچی ہے کہ جس سے بعد میں وقت کا ایک نبی پیدا ہوگا، اور ہر شخص کی اس وقت یہ خواہش تھی۔ اور پھر سیدنا زکریا علیہ السلام، یہ حضرت مریم کی جو خالہ تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، جی جی، یعنی حضرت مریم کی ماں کی بہن حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، اس لیے بھی حضرت مریم کی پرورش کے متعلق لوگوں کی خواہش ان کے خالو حضرت زکریا کے متعلق بھی مرکوز تھی، لیکن ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ اس سعادت کو میں حاصل کروں اور اس کفالت کو میں ہی اپنے ذمہ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر قرعہ ڈالنے کا حکم کیا، اور یہ قرعہ پھر اس طریقے سے کہ جس میں کسی کے حق کی تلفی کے بغیر تھا۔ ہاں، تو وکفلھا زکریا کلما دخل وکفلھا زکریا، کہ جس وقت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنی وہ قلم، جو کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قلم اس پانی کی رو پہ پھینکی، جو جس رو میں پانی چل رہا تھا، جس سمت پہ پانی چل رہا تھا، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وہ کلمیں تھیں کہ جس سے تورات لکھی جاتی تھی۔ اچھا، تو انہوں نے ان کلموں کو جب اس کے اندر ڈالا تو سب کی کلمیں اپنی اس سمت میں بہہ گئیں، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی وہ قلم مبارک جو ہے وہ الٹی اس رو سے اس چلنے وقت لگی۔ کا رائج طریقہ کار یہ تھا رائج طریقہ قرآن یہ نازی کا۔ جی، تو اس جیسا کہ آپ نے شروع میں بڑی خوبصورت تمہید کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ اس میں یہ قرعے کا جو حکم کیا گیا ہے، یہ ایسا حکم تھا کہ جس میں کسی کے متعین حصوں کو نہیں چھیڑا گیا، یا متعین حصے جب مقرر کر دی جاتے ہیں تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قرعہ اندازی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام مقرر کر دیے ہیں، لیکن جیسے ہی ساتھ ساتھ اس کے اندر اگر کوئی رائے کا ذکر ہو، یا جیسا کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب سفر پہ جایا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے قرعہ ڈالتے تھے، اور اس میں کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کے اس قرعہ کے مطابق لے جایا کرتے تھے، یعنی کہ حق سب کا برابر ہوتا تھا۔ یہ اس کو حق تلفی بھی نہیں کہیں گے، اور اس میں کسی کا حق یا نقصان کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے کہ حق تلفی کا، انسانی رائے کے اوپر فیصلہ، رائے کے اوپر فیصلہ اس پہ ہو سکتا۔ تو اس خواہش پر یہ سب کی یہ خواہش تھی، اور یہ خواہش ان کو طبعاً اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس بابرکت منت اور نظر کا وہ ایک حصہ تھی کہ جس کو انہوں نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی صفائی و ستھرائی کے لیے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ پیشہ یہ کام مسجد کی صفائی و ستھرائی کا للطائفین والعاکفین والرکع السجود وطہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی یہ آیت کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ
वतहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और फिर इसमें सबसे बड़ा जो खूबसूरत अल्फाज के साथ जो पहली वही जो हज़रत मरियम की तरफ अल्लाह ताला ने इसको कबूल करते हुए पेश किया कि वह इस क़ालतिल मलाइका, मलाइका आकर ही वो कहने लगे हज़रत मरियम को कि ए मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, कि तू बड़ी ही मुस्तफ़ा और बड़ी ही बरगुज़ीदा और चुनी हुई है। ठीक है और पाक है। एक वक्फे का वक्त है जी, लेकिन इसके बाद मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कीजिए, जैसे मैंने कि अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में मुक़द्दमे में भी अर्ज़ किया था। वक्फे के बाद दो अहम सवाल हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहेंगे। एक तो वही कि आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हज़रत मरियम की तरफ वही आई, जी, मलाइका पैगाम लेकर आए अल्लाह का और बशारत लेकर आए हज़रत मरियम के लिए कि आप चुन ली गई हैं, चुन ली, आपको ताहिर कर दिया गया है, मुताहर कर दिया गया है, पाक कर दिया गया है और निसाइल आलमीन पर आपको फजीलत अता कर दी गई है, सरफराजी अता की गई है। सवाल ये है कि क्या गैर नबी पर भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम या मलाइका अल्लाह का पैगाम लेकर आ सकते हैं? सही, क्या वो भी उसी के मुमासिल है जिस तरह के अम्बिया पर वही आती है, जैसे हज़रत मरियम पर आई, उम्मे मूसा पर आई? जी, ठीक है, तो इसकी हैसियत क्या होगी, क्योंकि ये अम्बिया तो नहीं थे, जी, तो क्या अम्बिया गैर अम्बिया पर भी वही आ सकती है जी, या नहीं आ सकती? अगर आ सकती है तो उसका स्टेटस क्या है, और पैगंबरों पर जो वही आती है तो उसका स्टेटस क्या है? सही, वक्फे के बाद आपसे। और दूसरा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि कुरानदाजी की बात हुई है, चूँकि आपकी PhD भी फाइनेंशियल मैटर पे है और पहले भी ये सूद का जब तस्करा आया था तो उस वक्त मेरा सवाल था, लेकिन हमें वक्त नहीं मिला था, और आज मैं उस बारे में पूछूंगा एक सवाल कि जो आज कुरानदाजियाँ हैं उनकी हैसियत क्या है? ठीक है, तो पहले नबी और गैर नबी का जवाब आपसे लेंगे वक्फे के बाद, और फिर कुरानदाजी पे। नाज़रीन, बड़े अहम सवाल हैं जो आज के प्रोग्राम में हैं और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये कुरान करीम की यूँ समझ लें कि एक तफसीर हो रही है और हर रोज़ माशाल्लाह मुख्तलिफ वतन अज़ीज़ के अहले इल्म दानिश्वर आपके सामने आके प्रोग्राम सदाए कुरान में कुरान की ऐसी ऐसी गुत्थियों को सुलझाते हैं जो हमारे लिए मुतशाबिहात की हैसियत रखती हैं, उनको मुहकमात कर देते हैं, हमें समझा देते हैं, बात को खोल कर बयान कर देते हैं। तो ये वो नुक्ते नहीं जो तुमको किताबों में मिलें, ये सदाए कुरान में ही मिलेंगे। नाज़रीन, वक्फ़ा है और वक्फ़े में हम चाया करते हैं दरबार रिसालत में और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक मरतबा दरूद करीम का नजराना पेश करेंगे और वापस आएंगे। वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की पुरनूर से आते हैं, पब्लिक न्यूज़ TV चैनल है, हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी तरतीब और तसलसल के साथ आज हमारा सबक पहुंचा है सूरह आले इमरान पर और आयत नंबर 42 से लेकर 47 तक के मज़ामीन आज हमारा सबक हैं। जी मुफ्ती साहब, मैंने वक्फे से पहले दोबारा सवाल आपकी खिदमत में रख दिया था जी कि हज़रत मरियम नबी नहीं थी और अम्बिया और रिजाल से ही आते हैं जी, वो बशर होते हैं, मर्द होते हैं जी। तो अब मरियम अलैहिस्सलाम पर जो वही या जो पैगाम फरिश्ते लेकर आए और कुरान इसकी वाज़ेह नस बयान कर रही है कि मलाइका आए और उन्होंने आके बशारत दी कि ए मरियम तुझे चुन लिया गया है, तो तुझे क्या पाक कर दिया ये गया नबूवत है। की ये वही नबूवत है या क्या है? हाँ, तो ये वही मवासिल नबूवत है, वो तो हो नहीं सकती। जी, फिर इसकी हैसियत क्या है? जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ये इरशाद फरमाया है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, कि हमने कोई भी वही बग़ैर मर्दों के यानी नबियों में रिजाल यानी वो नबी जो कि मर्द हैं उन मर्दों पर ही हमने नबूवत की वही की। एक तो बात ये हो गई, और फिर यहाँ जो वही मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ सलामुन अलैहा की तरफ हो रही है, वो इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, तमाम औरतों पर अल्लाह ताला ने, आलमीन की औरतों पर अल्लाह ने आपको चुना। अब इसकी भी तशरीह है कि तमाम
عورتوں میں جو چنا گیا ہے تو اس میں 4 عورتیں بڑی مشہور و معروف ہیں، جن میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور ایسی ہی سیدہ آسیہ، اور جو فرعون کی رامسیس کی بیوی تھی، اور اسی طرح جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سید النساء اہل جنہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو تمام عالمین پر جس کو چنا وہ سیدہ مریم سلام علیہا تھی۔ اب یہاں پر یہ کہ ان کی طرف وحی آنے کا یہاں واضح طور پر ایک الفاظ کے ساتھ کہ ملائکہ جب بھی کسی نبی پہ جب وہ وحی لے کے آتے ہیں تو وہ خود آتے ہیں، یعنی نبی پر وحی لینے والا فرشتہ ہی ہوتا ہے، اور یہاں پر تو مریم جو ہے نبی تو نہیں تھی، تو اس پر کیسے فرشتے آئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وحی نبوت نہیں تھی، یہ وحی نبوت نہیں تھی کہ جس طرح وحی نبوت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا سیدنا عیسیٰ پر یا سیدنا موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ یہ عام وحی ہے، اور وحی کی کئی اقسام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی کئی اقسام بیان کی ہیں، اور اس میں ان وحی کی اقسام میں ایک شہد کی مکھی بھی ہے، اس پر بھی وحی کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں بھی کہا کہ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اے ام موسیٰ ہم تمہیں وحی کرتے ہیں کہ آپ نے ہی یہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلانا ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو وحی ہے یہ وحی نبوت نہیں تھی، یہ کوئی امر شریعت کے حکم میں، اس کو ایسے لے سکتے ہیں شریعت کے کہ حکم میں تابع ہو کے انبیاء اور رسل پر جو وحی آتی ہے وہ وحی شریعت ہوتی ہے اپنے وقت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق۔ اور یہ جو غیر نبی پر پیغام آتا ہے اس کو ہم ان کے لیے ایک ہدایت کا راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے، اس حیثیت سے اس کو اور اس لحاظ سے یہ بھی ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقطع الوحی، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اب میرے بعد اب کسی پر جبرائیل وحی لے کر نہیں آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بڑی واضح ہے کہ میرے بعد جبرائیل امین تمہارے اوپر مبشرات و منذرات کرتے رہیں گے، چاہے وہ خواب میں کرتے رہیں، چاہے وہ الہاماً تمہارے اوپر القاء کرتے رہیں۔ اب دوسری جو صورت ایک اور بھی اس کی دلیل بن سکتی ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جن کو بہت ہی تکلیف تھی، نہ ایک ایسی مرض تھی کہ جس سے آپ بستر مرگ پر 30 سال رہے، اور 30 سال تک اتنا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو فرشتوں کو ان کے پاس مصافحہ کرنے کے لیے اور سلام کرنے کے لیے بھیجا، بنفس نفیس بھیجا۔ تو اس موقع پر یہاں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ پر ملائکہ آ کے سلام کیا کرتے تھے، تو سلام کرنے کا مقصد بھی تو وہی ہو گیا۔ تو اس لیے صحابہ تو ماشاءاللہ بہت سعادت والی بات ہے، اور ان کی تو کیا بات ہے، فضیلت ہے کہ نبی کو دیکھا انہوں نے اپنے ایمان کی حالت میں۔ میں کہتا ہوں گناہگار جب بیت اللہ میں طواف کرتے ہیں تو حتیم میں جب نفل ادا کرتے ہیں تو واضح نبی کریم کی حدیث ہے کہ 70,000 ملائکہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں جو آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کی دعا پر ماشاءاللہ آمین کہتے ہیں، اور اگلے دن نئے ملائکہ ہوتے ہیں، اگلے دن نئے ملائکہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی تک کسی کی باری ریپیٹ نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، تو وہ بھی تو آپ انسانوں کی گناہگاروں کی دعا پہ تو یہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی وحی تھی، نہ وحی نبوت تھی نہ وحی شریعت تھی، نہ وحی شریعت تھی۔ آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب، اگلا سوال بڑا اہم ہے، اور وہ واپس آتے ہیں اس قرآن اندازی کی طرف جو بیت المقدس میں ہوئی، اور جس کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کے بھاگ جاگے تھے اور مریم ان کی پرورش میں آئیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں پہلے بھی پوچھنا چاہتا تھا ایک پروگرام میں آپ سے کہ قرآن اندازیاں آج بھی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ کہیں اپنے پروڈکٹ کو، جو بھی ایک صنعت کار ہوتے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو وہ فلوٹ کرنے کے لیے قسم قسم کی قرآن اندازیاں اس میں کرتے ہیں، اٹریکٹ کرنے کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے۔ اچھا، اس سے بھی ہٹ کے میں جو سب سے معروف قرآن اندازی ہے وہ انعامی بانڈز کی ہے۔ اچھا، انعامی بانڈز کی کیا قرآن اندازی جائز ہے؟ یہاں ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ اس میں کسی کا استحصال بظاہر تو نہیں ہے، کیونکہ کسی نے بانڈ خریدا ہے، لاکھ روپے کے بانڈ خرید لیے۔ اچھا، اس میں کسی کا استحصال نہیں ہوا کہ کسی کی رقم تھی وہ خود لے لی، اپنی ظاہری طور پر اپنی رقم دی اور بانڈ لے لیے۔ صحیح۔ جب قرآن اندازی میں اگر نام نکل آیا تو اب اس انعام کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
اگر انعام نہیں نکلا میں وہی بانڈ واپس کر کے اپنی رقم بھی واپس لے سکتا ہوں، کسی کا بھی بظاہر کہیں استحصال نہیں ہوا. کیا اس بانڈ کی جو شرعی حیثیت ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ کیا یہ اسلامی بانڈز ہیں؟ اسلامی بانڈز کی حیثیت اور ہے، اور سودی بینک کے بانڈز کی حیثیت اور ہے. یہاں پر یہ سوال نہیں ہے کہ یہ اس میں کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، یعنی ہر شخص کا اپنا بانڈ موجود ہے، ایک نوٹ کی شکل میں اس کے پاس رسید موجود ہے. ٹھیک. اب وہ رسید جس وقت بھی چاہے وہ اپنی واپس لے سکتا ہے. لیکن اب حکومت نے اس پر جو نا انعامات رکھے ہیں، لیکن یہ انعامات سودی ان تجارتوں کو ایک سپورٹ سے ہیں، اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں کہ جس سے یہ بانڈز جو انعامی شکل میں ان کو ملتے ہیں وہ سارے کے سارے انٹرسٹ کی اس رقم سے حاصل کیے جاتی ہیں جس کو انہوں نے اسٹیٹ بینک میں یا کسی اور بینک میں ان کو سودی معیشت کا حصہ بنایا ہوتا ہے. اس لیے علماء کرام نے ان بانڈز پر نکلنے والے انعامات کو بعض علماء اس کو جواز کے درجے میں قرار دیا ہے. ہاں، اختلاف ضرور ہے، اختلاف اس میں ضرور ہے، لیکن اس کو بامر ایمان اور تقوی کے اعتبار سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس انعامات کا حصول بلکہ ان کے لیے ایک سپورٹس ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہمیں نہیں چاہیے کہ ایسے بینکوں کو ہم سپورٹ کریں کہ ان کے بانڈ لے کے ان کی معیشت کو اور سود کے اندر اور مزید پروان چڑھائیں. تو یہ بھی ہمارا ان کے اندر ایک خصوصی ایک انٹرفیئر ہوگا. تو موجودہ اس دور میں جو اس وقت بینکوں کا نظام مالیات ہے، بینکوں کا جو نظام مالیات ہے، اس پر بھی اثر نو پھر دوبارہ ہمارے علماء کو سر جوڑ کر پوری نظر ثانی کرتے ہوئے توجہ دینی ہوگی، کیونکہ آج ایسی اسکیمیں ہیں جس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا. بالکل ٹھیک. اور وہ ایسے شکوک و شبہات میں کیوں پڑے کہ جس سے اس کو سود کے اندر پھر چھلانگ لگانی پڑے یا وہ سود کے اندر وہ غرق ہو جائے. تو اس لیے ایسے تمام جو شکوک و شبہات ہیں، اشتباہ بھی جہاں ہو اس سے بچنا جہاں اشتباہ اس سے بچی جانا چاہیے. جب رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور متقی کا شیوہ یہی ہے کہ وہ مشتبہات سے بچے گا اور مشتبہات سے وہ دور رہے گا، تب جا کے وہ متقی. آج ہمارے اہل دانش کو، علماء کو، اور خاص طور پر معیشت دانوں کو آپس میں مل کر سر جوڑنا ہوگا کہ ہم اپنے نظام مالیات کو کس طرح سے ان اشکالات سے پاک کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ، اور سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا حصہ ہیں. مجھ بڑی اچھی آپ نے رہنمائی کر دی ہماری، خاص طور پر قرآن اندازی اور ہمارے ملک کے نظام معیشت کے اوپر، کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. جی. اور ہمارے دین اسلام نے اجتہاد کا دروازہ کیوں کھلا رکھا ہے؟ صحیح، اسی لیے تو کھلا رکھا ہے کہ جدید پیش آمدہ مسائل کو ساتھ ساتھ ایڈریس کیا جائے. جی. اور اہل الرائے اس کو ایڈریس کریں. ہر بندہ رائے نہ دے، جی، بلکہ اہل الرائے وہ بیٹھیں، وہ رائے دیں اور پیش آمدہ مسائل کے مطابق ان کا حل نکالیں شریعت کی روشنی میں. اسی سبق پہ واپس آتے ہیں مفصل، جہاں پر اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو جہاں یہ بشارتیں دیں کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کو پاک کر دیا ہے، آپ کو عالمین کی نساء پر فضیلت دی ہے، ساتھ ایک ایڈوائس بھی کی اللہ رب العزت نے. اور وہ ایڈوائس کیا ہے کہ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. سبحان اللہ. مریم تم نے سجدہ بھی کرتے رہنا ہے، میرے سامنے سر بسجود بھی رہنا ہے، کیونکہ اتنی بشارتیں، اتنی عزتیں، اتنی عفتیں عطا کی جا رہی ہیں. اب اس کا تقاضا ہے نا کہ اللہ کے سامنے جھکتے بھی رہنا ہے. اچھا، وَاسْجُدِي میرے سامنے جھکنا بھی ہے، وَارْكَعِي اور رکوع بھی کرنا ہے، مَعَ الرَّاكِعِينَ. جی. میرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب وہاں سے ہم جو اللہ کا حکم اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے، وارکعوا مع الراکعین سے مراد یہ ہے کہ
رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ جماعت باجماعت نماز ادا نماز کو کرو۔ ادا کرو۔ جی ہمیں یہاں سے یہ کلو ملتا ہے جی جی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں مریم سلام اللہ علیہا پر یہ حکم نازل ہوا ہے، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یا ان کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ ورکعی مع الراکعین، جی کہ آپ نے بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے؟ کیا سابقہ شریعتوں میں کوئی اور حکم تھا، اب کوئی اور ہے؟ وہاں اس وقت کیا مراد تھی رکوع کرنے سے، اور اب آج کیا کیا ہے؟ میں چاہتا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، جملہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اب حکم کیا کہ اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھو، صحیح، اور ایک قنوت کہتے ہیں کہ تابعداری میں کھڑی ہو جاؤ، اتباع میں آ جاؤ اور اس کے سامنے قیام کرو۔ اچھا، یہ اصل میں تھوڑی سی اس کے اندر تھوڑی تشریح یہ ہے کہ یہود کے ہاں رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، لیکن ان کے ہاں، ہمارے ہاں جیسے رکوع کے بعد سجدہ ہے، ان کے ہاں سجدے کے بعد رکوع ہے۔ یہ ایک بات یہ ہے ان کی شریعت میں، اچھا، یعنی سجدے کے بعد رکوع ہے، اور وہ پھر سجدے کے بعد رکوع کی ان کے ہاں اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی، اس کو خشوع و خضوع سے ادا نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے مریم تو ہی ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی جماعت سے نماز ادا کر، یعنی باجماعت نماز کا اہتمام کر۔ تو کیا عورتوں کی باجماعت نماز کا حکم یہاں سے ثابت ہو رہا ہے یا اس وقت یہ تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورتیں باجماعت نماز پڑھا کرتی تھیں اور پڑھایا بھی کرتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے بعد کیونکہ حالات جب ایسے ہو گئے کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس جماعت پر آنے پر پابندی عائد کر دی کہ مسجد میں وہ جماعت ادا نہ کریں، لیکن آپشن دے دی، ہاں آپشن دے دی، ہاں، ہاں، لیکن جا بھی اگر کوئی سکتی اپنا دفاع کر سکتی ہے، عزت عفت عصمت کی حفاظت کر کے اگر آنا چاہے اور شریعت کے وہاں انتظام ہو تو پھر کوئی منع نہیں ہے، بلکہ حکم ہے ان کو بلکہ آنا چاہیے صحیح، تاکہ مسجد کی وہ سنت کو وہ پورا کریں، جیسے مسجد حرام میں ہے، مسجد نبوی میں ہے۔ تو اسی طرح اصل میں رکوع کے جو ورکعی کے جو لفظ ہیں، اس پر مفسرین نے تھوڑی سی اور تشریح بھی کی ہے۔ وہ تشریح یہ کی ہے کہ رکوع اصل میں خشیت پروردگار کا خشوع اور عاجزی کا اظہار ہے، خشوع اور عاجزی کے اظہار کے لیے رکوع رکھا گیا ہے، ورنہ وسجودی کا معنی جو ہے نماز ہی ہے، کیونکہ وہ نماز ہی کے سارے معاملے کو ہی یعنی محیط ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اقرب ما یکون به العبد بربہ فهو ساجد، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ترین بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ہاں سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہاں ورکعی مع الراکعین سے عام معنی یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور ہے بھی صحیح، کہ مفسرین نے کہا ہے کہ خشوع و خضوع اور عاجزی، یہاں حضرت مریم کی عاجزی یہاں ظاہر کرنے کا حکم کیا گیا ہے کہ اے مریم اب اللہ کے سامنے ایسی عاجزی پیدا کر کہ اس عاجزی میں عاجزی کرنے والوں کے ساتھ تو بھی شریک ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا معنی ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا، اور آج بڑے اہم سوال تھے ماشاءاللہ، اور بڑے علمی سوال تھے اور نکتے تھے جو آپ نے ماشاءاللہ ان کی شرح کی ہے، تفسیر کی ہے، ہمارے ناظرین کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ آج ہمارے سامنے جو آپ کے اسماء گرامی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو آپ کا ایک وہ پیغمبرانہ جو رتبہ ہے اور آپ کا شرف جو ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ تو یہ وہ رتبہ ہے، اور اسی رتبے سے، اسی عظمت سے آپ کا صفاتی نام اخذ ہوتا ہے، سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، اس کا معنی ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کا تذکرہ تو قرآن کریم میں جا بجا ہے، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں ہے، پھر بقرہ کی آیت نمبر 108 میں ہے، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 میں ہے، پھر بقرہ 253 میں بھی ہے، آل عمران 32 میں ہے، آل عمران 81 میں ہے، اور پھر سورہ آل عمران 101 میں ہے، اور پھر ناظرین کرام سورہ آل عمران 164 میں ہے سیدنا رسول، اور پھر سورہ آل عمران 172 میں ہے، اور پھر ناظرین کرام آل عمران ہی 179 ہے، پھر آل عمران 183 اور 184 ہے، پھر سورہ النساء آیت نمبر 13 ہے، اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 42 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے، اور ناظرین کرام سورہ نساء آیت نمبر 61 ہے، 64 ہے،
69 ہے اور 79 ہے، اور پھر ناظرین کرام اسی طرح سے سورہ نساء 83 ہے، اور پھر 100، یہ سورہ ساری آیات سورہ نساء کی ہیں، اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 115 یعنی کہ 115 آیت نمبر ہے، اور اس کے بعد ناظرین کرام النساء آیت نمبر 136 ہے، پھر النساء ہی 150 اور 151 ہے، پھر 152 بھی ہے، اور پھر 170 بھی ہے سورہ نساء، اور اب شروع ہوتی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 41، مائدہ 67، 83، 92، 99، اور پھر ناظرین کرام 104، 109، اور یہ ساری آیات سورہ مائدہ کی ہیں۔ پھر سورہ الانعام آیت نمبر 10، پھر الانعام آیت نمبر 34، 42، 48، اور ناظرین کرام 124 الانعام کی ہی، اور پھر سورہ الاعراف شروع ہوتی ہے آیت نمبر 6 اور 7، اور ناظرین کرام سورہ الاعراف 35، 43، 53، اور اس کے بعد سورہ الاعراف 157، 158، پھر ناظرین کرام سورہ الانفال آیت نمبر 1، آیت نمبر 13، آیت نمبر 20، اور پھر آیت نمبر 24، 27، 11 ناظرین کرام، اور اس کے بعد 47، اور پھر سورہ توبہ آیت نمبر 1، اور ناظرین کرام سورہ توبہ ہی آیت نمبر 13، اور سورہ توبہ 16، سورہ توبہ 26، سورہ توبہ 29، اور ناظرین کرام سورہ توبہ 33، سورہ توبہ 54، 59، 61، اور پھر 62، 63، 65، اور سورہ توبہ 75، 71، اور ناظرین کرام 74 بھی سورہ توبہ کی ہی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 80 ہے، 81 ہے، 84 ہے، یہ ساری سورہ توبہ کی آیات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی رسول بیان ہوا ہے۔ سورہ توبہ 88 ہے، 91 ہے، اور 94 ہے۔ ریکارڈ کے طور پر میں ساری آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ توبہ 97 ہے، 99 ہے، اور پھر ناظرین کرام 107 ہے، سورہ توبہ 120 ہے، اور یونس 47 ہے، 74 ہے، اور پھر ناظرین کرام سورہ الرعد 30 ہے، سورہ نحل 36 ہے، بنی اسرائیل 15 ہے، بنی اسرائیل 77 ہے، بنی اسرائیل ہی 93 ہے، اور ناظرین کرام سورہ بنی اسرائیل 94 ہے، الانبیاء 7، انبیاء 25، الحج 52، اور ناظرین کرام الحج 78، اور سورہ مومنون 51، النور 48، اور سورہ النور 54، اور پھر ناظرین کرام 56 سورہ نور کی ہی، سورہ نور 62 اور 63، پھر سورہ الفرقان 7، الفرقان 20، الفرقان 27، 30، 41، اور ناظرین کرام پھر سورہ القصص 47، اور پھر العنکبوت 18، الروم 47، الاحزاب 12، 21، 22، 29، 31، اور پھر ناظرین کرام 33، اس کے بعد الاحزاب ہی 36، الاحزاب 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے جس میں ختم نبوت کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر 53 ہے، 57 ہے، 66 ہے، ناظرین کرام اس طرح سورہ فاطر ہے، سورہ سبا 45 ہے، فاطر 4 ہے، فاطر 25 ہے، یاسین 30 ہے، یاسین 52 ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام سورہ زمر آیت نمبر 71 ہے، پھر مومن 5 ہے، مومن 22 ہے، مومن 70 ہے، اور مومن سورہ مومن کی 78 ہے، 83 ہے، اور سورہ زخرف 29 ہے، ناظرین کرام الزخرف 45 بھی ہے، الدخان 13 ہے، 18 ہے، الاحقاف 9 ہے، پھر سورہ محمد 33 ہے، اور سورہ فتح 12 ہے، 13 ہے، 26 ہے، پھر ناظرین کرام سورہ فتح 27 ہے، 28 ہے، 29 ہے، الحجرات 1، الحجرات 2، الحجرات 6، اور پھر ناظرین کرام الحجرات ہی 14، 15، اور سورہ زاریات 52، پھر الحدید 7، الحدید 8، اور پھر اس کے بعد الحدید 19، الحدید 21، الحدید 25، سورہ الحدید ہی 28 ہے، اور ناظرین کرام سورہ مجادلہ 4، مجادلہ 5، مجادلہ 8، مجادلہ 12، 13،
20 اور پھر سورہ مجادلہ 21 22 اور ناظرین کرام سورہ الحشر 4 الحشر 6 7 اور پھر ناظرین کرام 8 الممتحنہ 1 اور سورہ صف 6 الصف 9 الصف 11 الجمعہ آیت نمبر 2 اور ناظرین کرام سورہ المنافقون 1 5 پھر 7 پھر 8 اور اس کے بعد سورہ تغابن آیت نمبر 8 اور پھر سورہ تغابن 12 سورہ الطلاق 11 پھر الحاقہ 40 الجن 23 سورہ الجن 27 المزمل 15 التکویر 9 ناظرین کرام یہ ہیں وہ آیات قرآن کریم میں جہاں بھی نبی کریم کی صفت رسول استعمال ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معنی ہے بہت زیادہ شفقت فرمانے والے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے اور پھر ناظرین کرام سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے اور اس کے بعد ہے آپ کا اسم گرامی سیدنا الساجد سجدہ کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے، الزمر کی آیت نمبر 9 ہے اور الدہر کی آیت نمبر 26 ہے اور پھر ناظرین کرام سیدنا السامیع سماعت کرنے والے اور النحل 65 ہے اور آج کا آخری اسم گرامی سیدنا سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ اور ناظرین کرام یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں یہ آپ کا اسم گرامی استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کے تمام حوالے سیدنا رسول میں تو سارا میں نے قرآن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پھر میں کہوں گا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی پروگرام صدائے قرآن آج ختم کرتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا حافظ نبیل رضا قادری سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو ناظرین کرام اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف آئے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف آئے بے تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گئے سو وہ والا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔